افغانستان میں طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کے سوا کوئی آپشن نہیں۔ پاکستان تنہا ایسا نہیں کر سکتا۔ تمام علاقائی ممالک سے مشاورت جاری ہے۔ پڑوسی ملک میں امن ہوگا تو دہشت گردوں کو پنپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ بھارتی حکومت کا نظریہ نفرت پر مبنی، انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات مقبوضہ وادی میں 5 اگست کے اقدام کی واپسی سے مشروط ہیں۔ وزیر اعظم کا فرانسیسی جریدے کو انٹرویو۔ تین سال میں تقریباً 13 کوششیں کر چکے ہیں حکومت ہٹانے کی۔ اس وقت تو یہ اپنے بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہیں۔ اگر ان کیسز سے بچ گئے تو تحریک عدم اعتماد لائیں گے نا۔ فی الحال تو مجھے تحریک عدم اعتماد تو نظر نہیں آ رہی ہے، مجھے جیلیں نظر آ رہی ہیں جو ان سب کے لیے تیار ہیں۔ تو اس وقت حالات ہیں، اس میں ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ کیا چارہ ہوگا کہ آپ پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ بڑھائیں گے، کہ یوکرین کے اور جو اس وقت یورپ میں اور جو ٹینشن بنی ہوئی ہے امریکہ میں، اس کی وجہ سے جو انٹرنیشنل پرائس ہے آپ کی تیل کی وہ شوٹ اپ ہو گئی ہے، ظاہر قیمتیں بڑھیں گی، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ فی الحال تحریک عدم اعتماد نہیں، مخالفین کے لیے جیلیں نظر آ رہی ہیں۔ اپوزیشن 3 سال میں حکومت کو گھر بھجوانے کی 13 کوششیں کر چکی، اب بھی ان میں سکت نہیں۔ سارے چور اپنی چوری بچانے کے لیے ایک ہو گئے۔ ان کا واحد مقصد مقدمات سے توجہ ہٹانا ہے۔ فواد چوہدری کی میڈیا بریفنگ۔ بلاول اور مریم نواز کو میئر کا الیکشن لڑنے کا مشورہ۔ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ ہوگا، وزیر اطلاعات نے صاف صاف بتا دیا۔ مسلم لیگ نون کی قیادت پیپلز پارٹی کی طرف اشارے کر کے کہتی تھی کہ ان کے پیٹ چاک کر کے ہم ملک کی لوٹی ہوئی دولت ان سے حاصل کریں گے، جن کو وہ سیاسی حریف سمجھتے تھے گھر بھیجتے خود ان کے گھر چلے گئے۔ اس بیانیے کو انہوں نے خود دفن کیا ہے۔ ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑنے کی باتیں کرنے والے اب کھانے کھلا رہے ہیں۔ نون لیگ نے اپنا ہی بیانیہ دفن کر دیا۔ مفادات کے لیے سیاسی موقف بدلے جا رہے ہیں۔ مخالفین جو مرضی کر لیں، حکومت کو فرق نہیں پڑتا۔ شاہ محمود قریشی کا چیلنج۔ وزیروں کو حسن کارکردگی پر تمغے دیے۔ بھائی تمغے، انعامات، اسناد اس وقت دیے جاتے ہیں جب کھیل ختم ہو چکا ہو۔ ان کا تو کھیل مک گیا ہے، تو ہمارا کھیل شروع ہو گیا ہے۔ ہم نے بھی عدم اعتماد کی بات شروع کر دی۔ پی ڈی ایم نے جو فیصلہ کیا ہے اس حوالے سے ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ اب تبدیلی کے امکانات روشن ہو رہے ہیں۔ 23 مارچ کا فیصلہ بھی برقرار ہے اور ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ ان کا کھیل ختم، ہمارا شروع ہو چکا۔ ملک کے مالک ہم ہیں، قبضہ چھڑوانا بھی جانتے ہیں۔ عدم اعتماد کے ذریعے حکمرانوں کو گھر بھیج دیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کی لیا میں للکار۔ عدم اعتماد کے جمہوری اور آئینی طریقے سے حکومت کی تبدیلی پر یقین رکھتے ہیں۔ دیگر اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے پیپلز پارٹی کے موقف کی تائید خوشائند ہے۔ بلاول بھٹو کا پی پی قیادت کے اجلاس سے خطاب۔ لانگ مارچ کی تیاریوں کا جائزہ، جیالے ارکان کو ٹاسک سونپ دیے گئے، شیڈیول بھی جاری۔ عمران خان کو سیاسی ملاقاتوں سے نہیں، ملکی تباہی سے گھبراہٹ ہے۔ تبدیلی سرکار نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا۔ ریکارڈ قرضوں کے باوجود عوامی فلاح کے کام نہیں کیے گئے۔ گندم، شوگر اور LNG سکینڈلز میں اربوں روپے کی کرپشن کی گئی۔ شہباز شریف کی تنقید۔ رابطے اپنا جو ہے وہ سب کے ساتھ ہے، کیونکہ ہدف ایک ہی ہے کہ عمران نیازی کو گھر جانا ہے انشاءاللہ۔ ہم جو شروع سے اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں تمام اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ، اور انشاءاللہ عوام کی جان عمران نیازی سے اللہ چھڑائے گا۔ حکومت گرانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اللہ نے چاہا تو ضرور ہوگی انشاءاللہ۔ رابطے سب کے ساتھ ہیں، ہدف عمران نیازی کو گھر بھیجنا ہے۔ تمام جماعتوں سے مل کر اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں۔ جلد نااہل حکومت سے عوام کی جان چھوٹ جائے گی۔ حمزہ شہباز پر امید۔ انہوں نے 4 دن کی ہلچل کی، وہ بھی اب جھاگ کی طرح بیٹھ چکی ہے۔
اور اب سارے جو اپوزیشن کے لیڈرز ہیں وہ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں کہ ان کو کوئی فیس سیونگ مل جائے، اور اپوزیشن کو چاہیے کہ وہ چپ کر کے محنت کریں اور الیکشن کی تیاری کریں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائیں۔ مسلم لیگ کاف والے جو ہیں وہ ہمارے اتحادی ہیں پہلے دن سے، اور انشاءاللہ اتحادی رہیں گے، اور ان کی اس بات سے اپوزیشن میں جو ہے ایک مایوسی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ منیس الہی نے اپوزیشن کے غبارے سے ہوا نکال دی۔ حکومتی اتحادیوں کے دو ٹوک موقف سے سیاسی مخالفین کو سخت دھچکا لگا۔ تحریک عدم اعتماد کی افواہیں دم توڑ گئیں۔ کپتان نے ایک بار پھر پوری حزب اختلاف کو کلین بولڈ کر دیا۔ حسان خاور کا رد عمل۔ سیاسی ہلچل، ترین گروپ کا بھی خاموشی توڑنے کا فیصلہ۔ لاہور میں پاور شو، اون چودھری کی رہائش گاہ پر عشائیہ، ہم خیال ارکان کی شرکت، سیاسی صورتحال پر مشاورت۔ پیٹرول 12 روپے 3 پیسے فی لیٹر مہنگا کرنے کی تجویز۔ اوگرا کی سمری وزیر اعظم آفس کو موصول۔ قیمتوں میں اتنا اضافہ نہیں کر سکتے، عمران خان نے سفارشات واپس بھجوا دیں، نظر ثانی کی ہدایت۔ پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے کا فیصلہ وزیر اعظم نے کرنا ہے۔ IMF کا ہر مطالبہ نہیں مان سکتے، انکم ٹیکس کے معاملے پر بات چیت کریں گے۔ مستحکم گروتھ ہمارا ہدف، شہری خریداری کرتے وقت پکی رسید مانگیں۔ وزیر خزانہ شوکت ترین کا تقریب سے خطاب۔ عمران صاحب، مہنگائی پر قابو پانے اور معاشی تباہی سے نجات کے لیے کوئی خط؟ اب عوام کو صرف آپ کے استعفے کے لیٹر کا انتظار ہے۔ جتنے مرضی مکتوب لکھوائیں، نواز شریف علاج کے بعد ہی واپس آئیں گے۔ اٹارنی جنرل کی جانب سے خط لکھنے کی خبر پر مریم اورنگزیب کا رد عمل۔ کالا باغ ڈیم کی تعمیر کا منصوبہ مونس الہی نے معاملہ کابینہ کے سامنے رکھ دیا۔ کمیٹی تشکیل دینے پر زور۔ سندھ میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، ابھی مناسب وقت نہیں۔ وفاقی وزراء کی جانب سے تجویز کی مخالفت۔ وزیر اعظم کے خلاف سوشل میڈیا پر غیر مناسب ٹرینڈ۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ آبدیدہ۔ دیگر ارکان کا بھی سخت قوانین بنانے کا مطالبہ۔ اجلاس کی اندرونی کہانی دنیا نیوز پر۔ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی الیکشن کا دوسرا مرحلہ، پولنگ 31 مارچ کو ہی ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے التوا کی درخواستیں مسترد کر دیں۔ 3 رکنی بینچ نے محفوظ کیا گیا مختصر فیصلہ سنا دیا۔ الیکشن کمیشن نے آئینی تقاضے پورے نہیں کیے۔ فیصل وافدہ نے تاحیات نااہلی کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ چیئرمین نیب کی زیر صدارت ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس۔ اسپیکر بلوچستان اسمبلی جان محمد جمالی کے خلاف تحقیقات بند کرنے کی توثیق۔ 2 ریفرنس دائر کرنے، 6 انویسٹیگیشنز کی بھی منظوری۔ پاکستان اور کرپشن ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، احتساب سب کے لیے کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ جاوید اقبال بدعنوانی کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ نواب شاہ میں میڈیکل اسٹوڈنٹ پر ہاسٹل میں تشدد کا کیس۔ ہراسگی کا شکار پروین رند کی ننگے پاؤں سندھ ہائی کورٹ آمد۔ سندھ کی بیٹیوں کو مار کر خودکشی کا رنگ دیا جاتا ہے۔ انتظامیہ کو شکایات کی گئی لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ متاثرہ طالبہ کی دہائی۔ پروین رند چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے چیمبر میں پیش۔ ملزم نواب شاہ میں گھوم رہا ہے، آپ جام شوروں میں چھاپے مار رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے ڈی آئی جی کو جھاڑ پلا دی، ملزمان کو ہر صورت گرفتار کرنے کا حکم۔ لاہور اور راولپنڈی کے اسکولوں میں کل سے 50% حاضری کی شرط ختم۔ 10% سے کم شرح والے شہروں میں SOPs میں نرمی کا فیصلہ۔ مظفر آباد، پشاور، حیدرآباد، گلگت، ملتان اور کراچی میں پابندیاں برقرار رہیں گی۔ NCOC کا اعلان۔
कोरोना के वार जारी, पांचवी लहर मजीद 27 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 2597 नए मरीज रजिस्टर्ड। मस्बत केसेस की मजमूई शरह 5.4% रिकॉर्ड। पूरी दुनिया पर मोहलिक वायरस के वार, कोरोना से हलाकतों की मजमूई तादाद 58,46,000 से भी तजावुज़। 24 घंटे के दौरान अमरीका में 793 अमवात, रूस में मजीद 638, ब्राज़ील में 464 और फ्रांस में 385 अफराद जान से चले गए। भारत में कोरोना की सूरत हाल बदस्तूर संगीन। एक ही रोज 345 अफराद दम तोड़ गए। हलाकतों की मजमूई तादाद 5,09,000 से भी ज्यादा। 24 घंटे के दौरान 25,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। भारत में मुसलमानों से बदसलूकी, ओआईसी की जानिब से तशवीश का इजहार। रियासत उत्तराखंड में नस्लकुशी, कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी की मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा से वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दामात का मुतालबा। सुपर इवेंट में सुपर मुकाबले जारी। लाहौर में एक और बड़ा मैच, कज़ाफ़ी स्टेडियम में पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग जारी। पीएसएल मैचेस के लिए कल से 100% शायकीन को स्टेडियम में आने की इजाज़त। लाहौर में 6 मकामात से स्पेशल रूट्स पर बसें चलाई जाएंगी। बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स में चीन ने एक और गोल्ड मेडल जीत लिया। विमेन स्कीइंग मुकाबलों में मेजबान मुल्क की शीन जो कामयाब करार। सिल्वर मेडल बुल्गारिया, कांसी का तमगा अमेरिका के नाम। और गालिब आज भी उर्दू अदब पर गालिब। मिर्जा नौशा को बिछड़े 153 बरस बीत गए। शायरी हो या नसर, असदुल्ला बेग ने जो भी लिखा कमाल लिखा। बड़े शायर का कलाम जुबान ज़दे आम।